پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس وطن عزیز کی بقا اور استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم کسی قسم کی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ ملک میں سیاسی طور پر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، معاشی استحکام پیدا کر رہے ہیں، پوری قوم پر یہ بات واضح ہے کہ 2017 سے بین الاقوامی قوتوں کی مداخلت کے ساتھ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا۔ 2018 میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں ایک نااہل اور جعلی حکمران ملک پر مسلط کیا گیا، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ IMF کے ساتھ ایسے معاہدات کیے کہ جن معاہدات کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے نام گروی رکھ دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کی آزادی کے نام پر IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ آج پاکستان کا اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کا صدر نہ ملک کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، نہ ملک کی کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ ہی ملک کی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ اس دلدل کی طرف ملک کی معیشت کو دھکیلا گیا اور پھر جب پاکستان معیشت کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا تھا اور اس کا خشت اول رکھ رہا تھا اور چین کا صدر پاکستان آ رہا تھا، اس موقع پر دھرنے دیے گئے اور کوشش کی گئی کہ چین جیسا پاکستان کا دوست وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کر سکے، لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ سیاسی حکمت عملی کے ساتھ، قومی یکجہتی کے ساتھ ملک کو بچایا گیا، لیکن جب الیکشن ہوئے اور ایک سلیکٹڈ بلکہ امپورٹڈ حکومت پاکستان میں قائم ہوئی تو اس نے تمام میگا پروجیکٹس فریز کر دیے، بین الاقوامی سرمایہ کاری کو منجمد کر دیا گیا، اور جب تک ان کی حکومت رہی 3.5 پونے 4 سال تک پاکستان میں تمام بڑے منصوبے وہ روک دیے گئے، منجمد کر دیے گئے، ترقی کا کام رک گیا، پاکستان پیچھے کی طرف جانے لگ گیا۔ آج پھر وہ ایسے وقت پہ جبکہ چند روز پہلے پاکستان اور چائنا کے درمیان وزارتی سطح پر ایک اجلاس ہوا جس میں اگلے سال کے لیے سرمایہ کاری اور اس سے متعلق منصوبوں کا تعین کیا جانا تھا، اسی روز اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے باہمی اعتماد اولین چیز ہوتی ہے۔ کوشش کی گئی کہ چین کے اعتماد کو متاثر کیا جائے۔ آج جب پاکستان کا وزیر اعظم چائنا کے سفر پہ چلا گیا ہے اور وہاں چینی حکومت سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری پہ بات چیت کر رہا ہے، اس موقع پر وہ اسلام آباد میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں، مسلح طور پر داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے وزراء ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ PTI کوئی دہشت گرد تنظیم ہو جو سیاست اور دلیل پر یقین نہیں رکھتی، اسلحے کے استعمال پہ یقین رکھتی ہے اور اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے، اور میں آج کی اس پریس کانفرنس سے اپنی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے وزیر اعظم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی، کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی۔ پاکستان کی عزت، پاکستان کے ناموس، پاکستان کے احترام، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ میری حکومت کسی طرح کسی سطح پر ان سے یا مذاکرات کرے یا ان کو کوئی ریلیف دے یا ان کو کوئی فیس سیونگ دے۔ ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ 2000 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں، آ نہیں سکتے، اسلام آباد میں آنے کے لیے تاریخ پہ تاریخیں دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب اسلام آباد تک پہنچنے کی بات کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ راستے سے واپس ہو جائیں گے، یہ اسلام آباد تک آنے کے متحمل نہیں ہیں۔ ہاں، اسلحہ پہنچا رہے ہیں تاکہ وہاں پر کچھ لاشیں گریں اور پھر ان لاشوں کے اوپر وہ سیاست کرے۔ یہ ہے سیاست، یہ ہے جمہوریت۔ اور اس حوالے سے ہم بالکل واضح ہیں کہ اس دھرنے کو، اس لانگ مارچ کو رانگ مارچ اور ملک کے حوالے سے اب کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ سیاسی استحکام جمہوری نظام میں یہ ناگزیر امر ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، اور اس کے بعد آئین اور قانون کی بالادستی۔ ہم آئین و قانون کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہو، وہاں بھی تو جج لوگ بیٹھے ہیں، جج صاحبان بیٹھے ہیں، آئین و قانون کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئین و قانون کی روشنی میں ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ وہی کیس جب عدالت میں جاتا ہے تو وہاں دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے۔ ایک زمانے میں وہی عدالت اسی قانون کے تحت ایک طرح کا فیصلہ دیتا ہے، پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے
پھر دوسرا فیصلہ۔ عدالت کی طرف سے جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، اس سے عوام کا اعتماد عدلیہ پر ختم ہو جائے گا، اور پھر عدلیہ اس اعتماد کو بحال کرنے میں انتہائی مشکل محسوس کرے گی۔ اس بارے میں آئین و قانون کی بالادستی اور حقائق تک پہنچنے، اگر اس میں بھی ہم رعایتیں کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے اندر کچھ لوگ کیوں لائل بن گئے ہیں۔ لاڈلاپن کی سیاست ختم ہونی چاہیے، چاہے فوج میں ہو، چاہے عدلیہ میں ہو، چاہے الیکشن کمیشن میں ہو۔ آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہر بات پر آئین و قانون کی بات ہوتی ہے، لیکن تضادات جب سامنے آتے ہیں تو قوم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک عدالت کہتی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے کہ حرم نبوی کی توہین کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، اور دوسری عدالت اسی پاکستانی قانون و آئین کے تحت کہتی ہے کہ یہ تو سعودی عرب کا معاملہ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمارا اس سے کیا تعلق۔ اب ان چیزوں کو ایک عدلیہ کی طرف سے ان تضادات کے ہوتے ہوئے آپ بتائیں کہ قوم کیسے اعتماد کرے گی ان کے اوپر۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں قانون و آئین کی پیروی کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ جی ان کو حق ہے کہ وہ اسلام آباد میں آئیں، احتجاج ان کا حق ہے، بالکل حق ہے، احتجاج کے حق سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ ہم نے بھی کیے ہیں، ہم نے بھی پاکستان کے اندر 14 ملین مارچ کیے ہیں، ہم نے بھی 15 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں لائے ہیں، لیکن جس نظم و ضبط کے ساتھ، جس خوش اخلاقی کے ساتھ، اور آپ سمجھے کہ ماڈرن دنیا کے اندر ہماری صحافتی برادری، ان کے خواتین صحافی، وہ آتے تھے، جس طرح وہاں ان کو عزت ملتی تھی، جس طرح ان کو احترام ملتا تھا، جس طرح ان کے سروں پہ دوپٹے اور چادر رکھے جاتے تھے، اور جس طرح انہوں نے ان مذہبی لوگوں کی تعریفیں کی کہ ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا، یہاں تو کچھ اور ہے۔ آج ان کے جلوس میں صدف کی جو حادثہ ہوا ہے، میں اس پر مطالبہ کرتا ہوں کہ عدالتی کمیشن بٹھایا جائے۔ یہ حادثاتی طور پر کسی کی دھکم پیر سے گری ہے یا کسی ہراسمنٹ کی بنیاد پر گری ہے، اور پھر جب ایک وزیر صوبائی فوری طور پر اس کے خاوند کو لے کر تھانے میں لے جاتا ہے اور وہاں اسے انگوٹھے لگواتا ہے اور دستخط لیتا ہے، تو پھر اور بھی معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے عدالتی تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے، اور یہی بات میں ارشد شریف کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ وہ پاکستان کا بیٹا ہے، ایک گھر کا صدمہ ہے، ہم اس کے خاندان کے صدمے میں شریک ہیں، لیکن یہ بتایا جائے کہ وہ کس بنیادوں پر، کس کی پشت پناہی کے ساتھ پاکستان سے باہر گیا، تھریٹ لیٹر کس نے جاری کیا، اس کی صرف ایک کاپی ہے جو وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بھی ادارہ جب تھریٹ لیٹر جاری کرتا ہے تمام ایجنسیوں کو اور ان کے شاخوں تک پہنچتا ہے۔ مجھے اس ایک کاپی کے علاوہ پاکستان میں کسی اور جگہ پر دوسری کاپی دکھائی جائے، کس سازش کے تحت اس کو باہر لے جایا گیا۔ اس لیے کے پی کا وزیر اعلیٰ، اس کو شامل تفتیش کیا جائے، ان کے وزیروں کو شامل تفتیش کیا جائے، اور اس پر بھی عدالتی کمیشن قائم کرے۔ اس طریقے سے اندھے موت، یہ اگر پاکستان کا وتیرہ ہے اور جرم کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں ہر قیمت پر۔ تو اس حوالے سے ہم بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ بہرحال ناکام ہو چکا ہے۔ بے حیائی اور لچر پن کی انتہا کر دی ہے انہوں نے، اور اس کو پتہ نہیں کبھی آزادی کے نام سے کیا آزادی ہے؟ کوئی آزادی مارچ نہیں، یہ آوارگی مارچ ہے۔ آوارگی کو پھیلانے کے لیے پتہ نہیں کیا مقدس عنوانات اور جس طریقے سے متعفن قسم کے وہاں ماحول پیدا کیا جاتا ہے اخلاقی لحاظ سے، یہ کسی طریقے سے بھی پاکستان اور پاکستانی معاشرہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ریاستی ادارے کیوں میدان میں آئے، ریاستی ادارے کیوں پھٹ پڑے، اس کا معنی یہ ہے کہ ریاست کو خطرہ ہو گیا۔ ان کے اقدامات سے ریاست کو خطرہ ہوا ہے، ان کے اقدامات سے سیاسی عدم استحکام آیا ہے، ان کے اقدامات سے معاشی عدم استحکام آیا ہے، ان کے اقدامات سے آئین و قانون پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، اداروں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ تب جا کر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میدان میں آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چند کے ہماری ان سے شکایات رہی ہیں، ادارے سے، افراد سے نہیں، شکایات رہی ہیں ہماری، لیکن اگر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں اور خون دے کر تلافی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی تلافی کی طرف جانے کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ ہم کوئی ایسے جملے نہ استعمال کریں، کوئی ایسی گفتگو نہ کریں کہ تلافی کی طرف جانے کے سفر جو ہے وہ متاثر ہو، لیکن جب ریاست میدان میں آ گئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان اقدامات سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے فکر مند ہیں، اس وقت وہ ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس ملک پہ رہتے ہیں۔ اداروں کے فیصلے اچھے ہوں تو قوم پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اداروں کے فیصلے غلط ہوں گے تو قوم پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پر 25 کروڑ عوام رہتا ہے، 25 کروڑ عوام کو 2000 لوگوں کے لیے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی ہے، فوج کو مخاطب کر کے، تم تو چوکیدار ہو، ہم آپ کو تنخواہ کس چیز کی دے رہے ہیں؟
تو ہم بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کرتے کہ رات کی تاریکی میں اس کے قوم کیوں پکڑ رہے تھے؟ پاکستانی سیاست میں اگر اس قسم کا عنصر سامنے آتا ہے کہ دن کو جو ہے وہ بڑبڑا رہا ہوتا ہے اور رات کی تاریکی میں ترلے کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی سیاست پر بھی تو پھر افسوس ہونا چاہیے۔ سیاست چوراہے پہ ماتم کر رہی ہے ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے، اور یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف آئے۔ کیوں تمہاری مرضی کا آئے گا بھائی؟ اور اگر میری مرضی کا نہیں آتا تو مارشل لا لگ جائے۔ ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہ اگر برتن میں اس کو کوئی آپ حصہ نہیں دیتے تو برتن ہی کو توڑ دے کی بات کرتا ہے۔ اس طرح کی انتہا پسندانہ سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو بد اخلاقی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس کو اپنی تہذیب و تمدن سے باغی بنایا جا رہا ہے، اور ہم اس قوم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس فتنے اور گمراہی کا مقابلہ کیا ہے، مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ جب تک اس فتنے کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کے خلاف آواز بن کر میدان میں رہیں گے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح سمجھا ہے۔ ہمیں بو آ رہی ہے جی، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم چیزوں کو ذرا سونگتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس لیے ہو رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان میں اپنے جرائم کے خلاف رعایت چاہتا ہے، اور کسی طریقے سے اب جب ناکام ہو گیا اس کا لانگ مارچ تو اس سے بھی پیچھے جانے کے لیے وہ کوئی فیس سیونگ چاہتا ہے۔ 2000 نہیں 200 آدمی بھی اگر مسلح ہو کر جائیں گے اندر، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، اور ان کے لاہور میں اسلحے پکڑے گئے ہیں، ان کے وزیروں کے ہاں پکڑے گئے ہیں، یہاں آپ کے ہاں سے میسج گئے ہیں، اور مجھے تو کچھ ذریعے سے جو غیر مصدقہ ہوتے ہیں 2-4 دن پہلے اس کا پتہ تھا، لیکن یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میری معلومات کے 2 دن بعد سامنے آئی۔ دیکھیے، ہمیں تو جو انہوں نے کہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اسی پہ ہی تبصرہ کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ الطاف حسین کے تمام تقاریر، ان کی گفتگو، وہ ہماری میڈیا پر بلاک ہے، لیکن کبھی اس کے خلاف ریاستی ادارے جو ہیں وہ میدان میں نہیں آئے۔ آج اس کے خلاف کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کہ ان کو خود آنا پڑ رہا ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو اس کی پچھلی جو 3 سالہ حکومت تھی یہ کیسے آئی تھی، وہ چیزیں بھی واضح ہو گئی۔ اب اس کی تلافی کی بات بھی خود وہی ادارے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت ہم نے کوئی غلط موقف نہیں اختیار کیے تھے، ہم نے جذباتی موقف نہیں اختیار کیے تھے، ہم نے کچھ دیکھ کر ہی نعرہ لگایا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے، تو اس غلط کو اب غلط ہو جانا چاہیے اور ختم ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی پالیسیاں بنتی ہیں تو پبلک تک اس کے اثرات جو ہیں وہ ذرا وقت پہ ملتے ہیں، ایک دم سے نہیں مل سکتے، اور جتنا اس نے بگاڑ پیدا کیا تھا اس کو سیدھا کرنے کا تو کچھ مہینے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جائے، کیسے کیا جائے، اور اب اس کی سمت متعین ہو گئی ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ FATF کی طرف سے جہاں ہم بلیک لسٹ کے کنارے کھڑے تھے، دیوالیہ قرار دیے جانے کے بالکل کنارے کھڑے تھے، اور لگ رہا تھا کہ شاید ہم پر پوری دنیا کی طرف سے پابندیاں لگ جائیں، لیکن ان 6 مہینوں میں گرے سے آپ کو واپس وائٹ پہ لے گئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسیاں مثبت میں چل پڑی ہیں، اور کس حکمت عملی کے تحت انہوں نے IMF کے معاہدات کو بھی برقرار رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم ایک دم کہیں کہ ہم نہیں مانتے، اس سے اور مشکلات پیدا ہو سکتی۔ FATF نے بھی بیٹھ کر ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ اب پاکستان کی معیشت بہتر سمت پہ جا رہی ہے، لہٰذا وہ جو ہم بالکل بلیک کے کنارے کھڑے تھے ہم واپس وائٹ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے۔ اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 1 ہفتے کے اندر اگلے سال کے لیے نئے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے، اس میں آپ کو میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان یارک سے لے کر روب تک کی منظوری ہو گئی ہے، 2nd فیز کا سی پیک کا جی، اور سگو تک تو انشاءاللہ جس وقت بھی وزیر اعظم کہیں تو اگر افتتاح کر لیں گے اور کام شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے دوستانہ اور مضبوط تعلقات کے ہم خواہاں ہیں۔ افغان طالبان، ان کی 20 سالہ قربانیاں، اس کے نتیجے میں وہاں امارت اسلامیہ کا قیام، یہ افغانستان میں وہاں کی لوگوں کی بھرپور قربانیوں کے نتیجے میں ایک بڑی قوت کو شکست ملی ہے، اور بڑی قوت نے اعتراف کر لیا ہے کہ افغانستان پر کوئی جبری حکومت نہیں کی جا سکتی۔ وہاں کے حکومت قائم ہونے کے بعد میری رائے اور میری جماعت کی رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاکستانی مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اپنے پاکستانی مفادات کی بنیاد پر ہمیں افغانستان کے امارت اسلامیہ کو تسلیم کر لینا چاہیے، تاکہ باہمی تعلقات کی بنیاد پر ہم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی رکاوٹ اس میں ہے، تب بھی کچھ چیزیں جو عدم اعتماد کا، باہمی عدم اعتماد کا سبب بن رہے ہیں، یا افغانستان کے امارت اسلامیہ کی طرف سے پاکستان کے لیے یا ہماری طرف سے امارت اسلامیہ کے لیے، اس کا حل سردست فوری طور پر میرے ذہن میں یہ ہے کہ معلومات کے تبادلے کا نظام ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم انفارمیشن شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس بات کو ہم روکیں، کوئی چیز پاکستان میں حادثہ ہوتا ہے تو افغانستان ہمیں صورتحال سے آگاہ کرے
کریں, اگر وہاں پر ہوتا ہے تو ہم ان کو آگاہ کریں, تو ہم باہمی عدم اعتماد کے راستے کو روک سکتے ہیں. جہاں تک رہی پاکستان کی صورتحال, یقیناً اس وقت خیبر پختونخوا میں جو نئی صورتحال بنتی جا رہی ہے, اس سے لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پھر بڑھ رہا ہے. عدم اعتماد کا جو عدم تحفظ کا جو احساس ہے, اس سے پھر عوام کو ذہنی طور پر پریشان کر دیا ہے. ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہر پاکستانی پرامن اور باعزت زندگی کا حق دینا چاہتے ہیں پاکستان کے آئین و قانون کے روح سے. لہذا اس حوالے سے حکومت کو کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس ساری صورتحال کو قابو کرنے, اور وہ گروہ جو جنگجو کہلاتے ہیں, جو مسلح ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم پاکستان کا ایک پرامن اور باعزت شہری بنا سکیں, تاکہ وہ خود بھی سکون کے ساتھ پاکستان میں زندگی گزارے اور وہ ایک پرامن معاشرے کا حصہ بھی بنے. تو اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس سمت پر ہمیں سوچنا چاہیے. بس 2-4 دن کی بات ہے, خیر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل, آپ نے اچھا کیا. میں مسلسل وزیر اعظم کے دفتر کے ساتھ رابطے میں ہوں, رات بھی رابطے میں رہا, آج بھی رابطے میں رہا. اس کے لیے فنڈ بھی مختص ہو چکے ہیں, اور جنگی بنیادوں پر نہر کو ٹھیک کرنے کے لیے, تاکہ اس سال کے رواں فصل جو ہے اس کو ہم پانی مہیا کر سکیں, کیونکہ نہر جو ہے ہماری وہ ابتدائی حصہ تو پہلے سے ہی کچا ہے, اس کے بعد آگے والا حصہ جو ہے پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا, رہی صحیح کسر جو ہے سیلاب نے ختم کر دی. اب یہ ہے کہ اگر پانی چھوڑا جائے گا تو پھر نہر کو ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے. اسی پہ فوکس کیا ہوا ہے, اسی پہ فوکس ہے کہ ہم فوری طور پر جو اس سال مثلا ابھی جنوری میں تو نہر بند ہو جاتی ہے, تو مستقل کام اگر کرنا ہے تو اسی میں کریں. دیکھیے, ہم اپنی رائے رکھتے ہیں کہ اگر ہم اعلان کر دیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں, تو پھر ان کو کچھ جواز بھی ملے گا, اور پھر وہ جو چاہتے ہیں کہ ملک میں ہنگامہ ہو, جنگ ہو, بدامنی ہو, اس کا ایک موقع ان کو ہاتھ آئے گا. ہم ان کو ایسے مواقع نہیں دینا چاہتے, اور اس کو حکومت جو ہے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اور ریاستی قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. مجھ سے زیادہ تجربہ کس کو ہے اس بات کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو بین الاقوامی سپورٹ آج بھی اس کو حاصل ہے, وہ ہمیں حاصل نہیں تھی. جو ملک کے اندر اس کو سپورٹ یہاں ملتی رہی, وہ ہمیں حاصل نہیں تھی, اور ہم تنہا لڑ رہے تھے. سیاسی پارٹیاں ہماری حمایت کر رہی تھی, نہ یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اس پورے تحریک میں شامل تھی. تحریک تنہا جمعیت علماء اسلام چلا رہی تھی, اور اب اگر وہ کچھ عدلیہ کے اندر سے, کچھ فوج کے اندر سے, کچھ ریٹائرڈ قسم کے لوگ, مختلف ادارے, آپ بتائیں کہ جس شخص کے خلاف پرچہ کٹتا ہے اور بیرونی دباؤ کے تحت اس سے دفعات کاٹے جاتے ہیں, یہ سپورٹ کہاں سے کیا ہمیں حاصل تھی؟ تو یہ ساری چیزیں, اور ہم تو عدالتوں کا رجوع بھی نہیں کرتے تھے. سیاسی جنگ سیاسی میدان میں, سیاسی جنگ عدالت بھی کیوں, سیاسی جنگ عوام کی عدالت. تو ہم نے عوام کی عدالت میں جنگ لڑی ہے, اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. قوم کو نجات ملی ہے, اور قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پورے قوم کی مشکل ہے. قومی یکجہتی کے ساتھ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے. روپے کی قیمت جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, 150 سے اب تقریباً 122-23 پہ آ گئی ہے. پہلے 20 بھی نیچے آ گئی تھی, 222. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف ہم ایک سفر کر رہے ہیں. حضرت پچھلے دفعہ جب اس کی حکومت تھی تو سارے ہم جیت رہے تھے, وہ حکومت کر رہے تھے اور ہم جیت رہے تھے. اب ان کی حکومت ہے, ہماری حکومت ہے, تو اب ہم اپنے صوبائی حکومتوں میں حضرت جتنے ٹھپے لگا کر انہوں نے ووٹ بڑھائے ہیں, تو اس کا بھی ذرا آپ حساب کتاب کریں نا. ہم نے کہا تھا کہ ہم اکثریت میں ہیں, ہم نے لانگ مارچوں میں اور آزادی مارچوں میں اور ملی مارچوں میں دکھا بھی دیا کہ ہم اکثریت. اس کا نتیجہ جو عوام کی صورت میں الیکشن میں آ رہا ہے, وہ یہاں ملی مارچ کو نظر نہیں آ رہا. ہمارا جو دعویٰ تھا ہم نے تو ملی مارچ میں ثابت کر دیا نا, تو یہ کہاں گئے؟ ظاہر ہے کہ وفاق اپنے طور پر صوبوں کے ساتھ رابطے میں ہے, ان کی بیوروکریسی کے ساتھ رابطے میں ہے, اور وہ بہتر حکمت عملی کی طرف ہم جا رہے ہیں. انشاءاللہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. ہاں, صوبائی حکومتیں سیاسی طور پر ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان کو تحفظ بھی دے رہی ہیں, اسلحہ بھی فراہم کر رہی ہیں, اسلحہ وہاں پہنچانے کے لیے ان کو سہولتیں بھی مہیا کر رہی ہیں. یہ سارے ڈرامے ملک کے اندر ہو رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا, اور اس کو پاکستان کی تباہی کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ مجھے ایک زمانہ یاد ہے کہ ہمیں کچھ موقع ملا تھا, تو ہم نے ٹانک میں 0 پہ لے آئے. کوئی ایک گاؤں نہیں تھا کہ جہاں پر بجلی نہ پہنچی ہو. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے 60% تک بجلی مکمل کر لی تھی, 20 یا 30% تک جو ہے انکمپلیٹڈ تھی, اور کچھ تھوڑا سا رہ گیا تھا جہاں پر ہم بجلی نہیں پہنچا پا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر جب نظام بگڑا ہے تو اب بگڑا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم علاقوں کی ترقی کا سوچتے ہیں. پینے کا پانی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ تو اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جب مفتی صاحب کی حکومت تھی تو انہوں
نے کہا تھا کہ میرے صوبے کا مسئلہ نمبر 1 پینے کا پانی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر جگہ کام کیے. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ نشانات جو ٹانگ سے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آ رہے ہیں، پانی کی پائپ لائن ہے، وہ سارے اسی کی علامات ہیں. تو یقیناً ان علاقوں میں وسائل کی ضرورت ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ایک ویژن ہے وہ ایک تو ٹانگ کو ڈی اے خان کے ساتھ براہ راست ملانے کا، یعنی آپ یارک پہ آتے ہیں، یارک سے سیدھا ٹانگ کی طرف جانے کا روڈ بھی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے علاقے سے گزر جائے. پینے کا پانی بنیادی اور اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے پہلے بھی ہم نے محنتیں کی ہیں، لیکن بعد کی جو وہاں پر جو بلدیے کے لوگ ہیں اور جو پانی کو مینٹین کرتے ہیں، وہاں کے ٹیوب ویلوں کو مینٹین کرتے ہیں، وہاں کے ٹینکیوں کو مینٹین کرتے ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. تو کچھ تو عوام کی اور وہاں جو سرکار کے پیسے لیتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں نا. اب ہم نے اتنا بڑا ہاسپٹل بنا دیا، CRBC بنا دی، گومل یونیورسٹی بنا دی، سی پیک بنا دیا، گوملزام بنا دیا، ٹانگزام کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے پروجیکٹ میں ہے. ہم چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ ہمارے پروجیکٹ میں ہیں. اسی طریقے سے فرسٹ لفٹ کنال، سیکنڈ لفٹ کنال، یہ ہمارے پروجیکٹ میں ہیں. اور ہم نے اس سرمایہ کاری میں جو اس وقت چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اس میں ہم نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اگر ہمارے اپنے ریسورسز، جو ہمارے اس ڈویژن کے اپنے ریسورسز ہیں اور اپنے وسائل ہیں، وہ ہمیں مہیا کر دیے جائیں تو ہم 12 لاکھ ایکڑ اراضی کو نہری بنا دیں گے. 12 لاکھ ایکڑ اراضی کو. تو یہ ہمارا ویژن ہے. یہاں پر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم جو درابن روڈ پر سرکاری زمین ہے اور ہزاروں کنال کی زمین ہے وہ ہم ایکوائر کرنا چاہتے ہیں صنعتی علاقے کے لیے. لیکن چونکہ زرعی علاقہ ہے اس لیے زرعی صنعت جو ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر یہاں پر ہم گنا پیدا کریں تو یہاں پر ہمارے پاس چینی کی ملیں ہونے چاہیے. اگر ہم یہاں پر کپاس پیدا کریں تو ہمارے پاس ٹیکسٹائل ملیں ہونے چاہیے. ہمارے ہاں سے سبزی اور پھل جو فروٹ وہ پوری دنیا میں چاہیے. اور ہماری تجویز یہ ہے کہ بنو میں بھی ایک انڈسٹریل ہب ہونا چاہیے، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک انڈسٹریل ہب ہونا چاہیے، اور اس بیچ میں گوادر لیول کا ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے، کارگو ایئرپورٹ، کہ جس سے ہم اس علاقے کی تجارت کو وسطی ایشیا تک بھی پھیلا سکیں اور مشرقی وسطیٰ تک بھی پھیلا سکیں. تو اتنے بڑے ویژن کے ساتھ اس وقت ہم چائنا کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں اور حکومت کے میز پر ہماری تجویز وہاں پہنچ گئی ہے اور اس پر انشاءاللہ العزیز غور ہوگا. میں وہ آدمی ہوں کہ جس زمانے میں آپ سے کہتا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو میں پاکستان کا تجارتی جنکشن بناؤں گا، تو آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا آدمی جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں اور انشاءاللہ مزید اس میں کامیابی حاصل کریں گے.